سامعین کرام، ایک ایسا واقعہ جس نے انسان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا عابد و زاہد، نمازوں کو ادا کرنے والا، تہجد گزار، تسبیح و تہلیل کرنے والا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ پیارے نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ایک قوم بنی اسرائیل کے اندر بڑا عابد و زاہد، تسبیح و تہلیل کرنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا، رات میں قیام کرنے والا، نمازوں کو کثرت سے پڑھنے والا، جس کا نام حضرت جریج ہے۔ یہ حضرت جریج کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ میرے پیارے، ان کے گھر پہ ایک ان کی ماں تھیں، والدہ تھیں ان کی، اور والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ایک دن یہ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے جریج، ادھر آؤ۔ اللہ اکبر! حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ ماں کو جواب دوں یا نماز توڑوں۔ نماز توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دن جب ماں نے آواز دی، بیٹے جریج، آپ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے جواب نہ دیا، ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر ماں آئی، ماں نے کہا، جریج، حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ماں کو جواب نہیں دیا، ماں واپس چلی گئی۔ معزز سامعین کرام، ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا، پروردگار، یہ جریج ہمارا نافرمان ہو گیا، مولا یہ ہماری بات کو نہیں سنتا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بددعا کوئی چھوٹی بددعا نہیں تھی۔ عام طور انسان دے کوئی بات نہیں، لیکن ماں نے بددعا دی ہے، ماں نے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا، اگر 70 ولی تیرے حق میں بددعا کرنے لگیں اور صرف تیری تنہا ماں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے کپڑوں میں مٹی لگی ہے، ہاتھوں میں مٹی لگی ہے، اگر وہ تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو 70 ولیوں کی بددعا تیرے اوپر کچھ بھی اثر نہ کرے گی۔ یہ مائیں ہوتی ہیں، مائیں۔ آج انسان بڑے شوق سے مولوی کے پاس، پیروں کے پاس، باباؤں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تعویذ دے دیں، ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ میرے پیارے، جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ارے تم ان کے پاس تعویذ اور ان کے پاس گنڈا لینے کے لیے جا رہے ہو، جنہیں کچھ اپنی حقیقت نہیں پتا ہے، تم ان کے پاس جا کر کے دعا کروا رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، انسان ان کے پاس جاتا ہے، ڈھونگی باباؤں کے پاس، جن کے ہاتھوں میں، جن کی انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ 10 انگوٹھیاں شریعت کے لحاظ سے غلط ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، مولویوں کا راستہ دوسرا ہے، صوفیوں کا راستہ دوسرا ہے۔ معزز سامعین کرام، مولویوں کے پاس جا کر کے انسان چکر لگاتا ہے کہ دعا کر دیں ہمارا کاروبار بڑھیا چلنے لگے، تو وہ کہتے ہیں کہ 10,000 روپے ہمیں چاہیے، پھر ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، تعویذ بنا دیں گے۔ میرے بھائی، اگر اس کی دعا میں، اگر اس کے تعویذ میں اتنا اثر ہوتا تو وہ تجھ سے پیسے کیوں لیتا؟ ارے اگر اس کی دعا میں اتنا ہی اثر، اس کی دعا میں،
اس کے تعویذ میں اتنا ہی اثر ہے تو وہ اپنے لیے دعا کر لیتا، امیر ہو جاتا، تجھ سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوش کے ناخن لو میرے پیارے، تعویذ کا منکر نہیں ہے سنی۔ اگر تعویذ دینے والا مفتی اعظم ہند جیسا پاکیزہ بلی ہو تو انسان اپنی گردن میں اسے پہننے کے لیے تیار ہے، لیکن آج ڈھکوسلا مچا رکھا ہے۔ 4 لوگ ادھر دکان کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں، 4 لوگ ادھر دکان کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور بس عوام الناس کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ او میرے پیارے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تیری ماں گھر کے اندر موجود ہے تو تجھے تعویذ اور گنڈا مولوی اور فقیر اور بابا اور پیر کے پاس لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تیرے گھر پہ تیری ماں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے کہتے ماں ہمارے حق میں دعا کر دے، مصائب و آلام نے ہم کو گھیرا ہوا ہے، ماں اگر تو دعا کر دے تو ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تیری ماں نے تیرے حق میں دعا کر دی تو یاد رکھ اس کے ہاتھ نیچے بعد میں ہوں گے، اللہ تیری دعا کو پہلے قبول فرما لے گا۔ کم از کم انسان سوچے تو یہ، انسان اپنی ماں کو بھاؤ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کی ذات پہ 10-10 ہزار لٹانے کے لیے آمادہ ہے۔ کب ہوش کے ناخن لوگے میرے پیارے؟ حضرت جریج کی ماں نے کہا مولا یہ ہمارا نافرمان ہو گیا، پروردگار اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ میرے پیارے، اب ایک دن وہ بھی آیا، حضرت جریج تنہا عبادت کر رہے ہیں، ایک خوبصورت خاتون، بدکار، چہرے سے خوبصورت تھی، دل اس کا سیاہ تھا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا او لوگوں، اگر میں جریج کو بدنام کر دوں تم مجھے کتنے پیسے دو گے؟ لوگوں نے کہا بہت سارا انعام دیں گے۔ میرے پیارے، یہ قوم کا نظریہ ہے، دوسرے کو ترقی کرتے دیکھنا یہ پسند نہیں کرتی ہے۔ دوسرا اگر کامیابی کے منزل پر قدم رکھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہو رہا، اس کے قدم کو کھینچنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو لوگ اس کے ماضی کو اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ فلاں انسان تو جوا کھیلتا تھا، فلاں شراب پیتا تھا، فلاں چوری کرتا تھا، 4 دن سے یہ توبہ کر کے نمازیں پڑھنے لگا۔ تو میرے بھائی اس میں برا کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے گناہوں سے توبہ کی، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے اپنے گناہوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کیا پتا مولا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہو۔ تم کیوں اسے دوسرے کو اللہ پر غلط کہتے ہو؟ تم کیوں دوسرے کا ماضی اٹھا کر کے اس کے منہ پہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تم کیوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ یہ کسی بھی طریقے سے نیک نہ بن جائے؟ او میرے پیارے، ہوش کے ناخن لو، حضرت جریج کو عورت نے بدنام کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ جب تیاری کی اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، منہ کالا کرنے کے بعد جب اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا میرے پیارے تو اس نے گاؤں کے اندر بدنام کر دیا، یہ جو ہمارے پیٹ کے اندر بچہ پل رہا یہ کسی اور کا نہیں بلکہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ اس جریج کو جس کو لوگ ماتھے پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آج جریج جس جگہ عبادت کر رہے ہیں اس جگہ کو زمیں بوس کر دیا۔ جس جھونپڑی میں عبادت کر رہے اس کو اللہ اکبر لوگوں نے ختم کر دیا۔ جریج کے اوپر پتھر مار رہے یہاں تک کہ پھانسی کی نوبت آ گئی۔ جب پھانسی کی نوبت آئی معزز سامعین کرام، حضرت جریج کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ حضرت جریج کو پھانسی دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ماں کو بھی معلوم چل گیا یہ معاملہ شہر کے اندر گاؤں کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر معاملہ یہ ہوا حضرت جریج کو پھانسی دی اور کہا تھا اے جریج تم تو راتوں کو عبادت کرتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، تم نے کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا؟ تو جریج نے کہا تھا او لوگوں، ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا بلکہ جو یہاں تک ہمیں چیز لائی ہے وہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔
وہ میری ماں کی بددعا کا نتیجہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، پھر حضرت جریج اس بچے کے پاس گئے، کہا تھا بچے تو ہی ہماری پاکیزگی کی گواہی دے دے، بتا دے تو کس کا بچہ ہے۔ تو بچے نے کہا تھا او لوگوں، میں جریج کا بچہ نہیں ہوں بلکہ ایک چرواہے کا بچہ ہوں۔ اللہ اکبر! جو ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان سچا اور پختہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگنے دے گا بلکہ اس کی پاکیزگی کی گواہی ضرور دلوا دے گا۔ اللہ اکبر! یہی حضرت جریج جن کو لوگ مار رہے تھے آج پھر سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا تھا جریج تم جس جگہ نماز پڑھتے ہو اس جگہ کو ہم سونے سے بنوا دیں گے۔ حضرت جریج نے کہا تھا او لوگوں، ہماری جگہ کو، جس جگہ ہم عبادت کرتے ہیں، سونے کی نہیں بلکہ ویسے ہی بنوا دو، مٹی کی جیسی بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پھر پیسے بنوا دی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اگر آپ کو 7 تالوں کے اندر بھی بند کر دیا جائے اور آپ اگر ایمان پر قائم رہے، سچائی پر قائم رہے، تو یقیناً 7 تالوں کے بھیتر بند کر دیا جائے، وہ تالے یکے بعد دیگر گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو گیا تو یقیناً ہماری کامیابی دنیا میں بھی ہوگی، میدان محشر میں بھی یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔